کہ ایک ایسی بستی والوں نے جہاں بڑے باغات ہیں میری دعوت کو قبول کر لیا. وہ بستی مدینہ تھی لیکن آپ نے طائف سمجھی. بھائیوں، طائف کے سفر میں جو تکلیف نبی رحمت کو پہنچی، بدماشوں نے پتھر مارے، سر سے خون بہ کر پاؤں کی ایڑیوں میں جمع ہو گیا، اور آپ فرماتے کہ اتنی تکلیف مجھے کبھی نہیں ملی تھی. یہ تقدیریں بدلنا کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. بھائیوں، روئے زمین کا ہر شجر جو کرۂ ارض پر آج تک پایا گیا ہے یا قیامت تک پایا جائے گا، اور یہ سمندر اس کے ساتھ 7 سمندر اور شامل ہو جائیں اور وہ مالک کے کلمات لکھنا شروع کریں، اس کی کلمات ختم نہیں ہو سکتے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَادًا. یہ تعریف کے قابل اللہ ہے. اور جس دل پر اللہ کی صفات یوں جلوہ گر ہوں، جس دل پر قرآن کا یہ نور یوں جلوہ افروز ہو، اس کی دنیا میں کسی اور کا دیا نہیں جل سکتا، وہ کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتا، وہ کسی اور کو مشکل کشا نہیں کہہ سکتا، وہ کسی اور پر بھروسہ کیسے کر سکتا ہے؟ اسے امید کی کرن کہاں سے نظر آ سکتی ہے؟ وہ تو ہر دم اللہ اکبر کہے گا، سبحان اللہ کہے گا، الحمدللہ کہے گا، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرے گا، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا. پھر یہ تقاضا کرتا ہے اللہ کی یہ صفات ماننے کے بعد، اللہ کے یہ انعامات جان لینے کے بعد کہ وہ ہم پر اتنا مہربان ہے، پھر مومن اس کے آگے جھکتا ہے. آپ پر کوئی احسان کرے، 1 دفعہ کرے، 2 دفعہ کرے، 3 دفعہ کرے، اس کے بعد آپ کا دل چاہے گا کہ اب یہ کوئی حکم دے، میں اس حکم کو پورا کروں. یہ ہمیشہ میرے کام آتا ہے، میں بھی اس کے کام آؤں. مالک کے احسانات جان لینے کے بعد پھر انسان کا دل تڑپے گا کہ میں اس مالک کے حضور سجدہ کروں، اس کا رکوع کروں، میں اس کے آگے اس کی تسبیح کروں، اس کے حکم کے آگے جھک جاؤں. وہ حکم چہرے کے بارے میں ہو، وہ حکم سیاسیات کے بارے میں ہو، معاشیات کے بارے میں ہو کہ اس نے سود حرام کر دیا. اب کتنا بھی آدمی کو نفع نظر آتا ہو، وہ کہے گا مالک اس کے اتنے انعامات، میں اس کا حکم رد کروں؟ میں اتنا بے بس کہ اگر میں ناک پر ہاتھ رکھ لوں، سانس منقطع ہو جائے، مجھے ایک لمحے سکون نہ ملے. میں اتنا مجبور کہ میں ایک لمحے سانس نہ لے سکوں، اس آکسیجن کے بغیر میرا گزارا نہ ہو. میں کتنی آکسیجن استعمال کرتا ہوں. اب اتنا کچھ استعمال کرنے کے بعد مجھے وہ منع کرے اور پھر میں اس کی بات نہ مانوں، میں اپنی صورت اور سیرت اس کے احکامات کے مطابق نہ بناؤں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور پھر وہ اتنا مہربان ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو بس پھر توبہ کرنے کی دیر ہے. اس کے حضور کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ وہ معاف نہ کر سکتا ہو. دیر ہے تو پشیمانی کی کہ اس کے حضور آدمی جھک جائے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ 2 بندوں پر ہنستا ہے، جس میں ایک بندے نے دوسرے بندے کو قتل کیا اور وہ قاتل اور مقتول دونوں جنت میں چلے گئے. ایک شخص جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور جنتی بن گیا، اور دوسرا اس کا قاتل جس نے اس کو شہید کرنے کے بعد اللہ نے اس کو توفیق دی توبہ کرنے کی، اس نے توبہ کر لی، اپنی توبہ کی وقت وہ جنت میں چلا گیا. مالک ان 2 بندوں پر ہنستا ہے. عمر خطاب کس لیے چلے تھے، گھر سے نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نعوذ باللہ خاتمہ کرنے کے لیے کہ نہ وہ ہوں گے نہ دین پھیلے گا. خالد بن ولید نے جنگ احد میں مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچایا، لیکن جب توبہ کی تو یہ خالد بن ولید اسلامی جرنیل بن گئے. سید الشہداء امیر حمزہ کو قتل کرنے والا حبشی، ان کا جگر چبانے والی ہندا جب توبہ کی
تو توبہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مالک نے اس توبہ کو قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک قصہ بیان کیا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے۔ وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا میرے لیے بھی توبہ ہے، میں بھی توبہ کر سکتا ہوں؟ راہب نے کہا نہیں، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ اس نے راہب کو قتل کر دیا اور 100 پورے کر لیے، لیکن پھر پشیمانی ہوئی، پھر ایک عالم کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں، تمہاری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم توبہ کرنا چاہو تو تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس میں کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو نیک ہیں، جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ شامل ہو کر اللہ کی بندگی کرو۔ اور یہ شخص چل دیا، ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ موت آ گئی۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ فرشتے عذاب کے بھی آ گئے، رحمت کے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے چاہتے تھے جہنم میں لے جانا، کہنے لگے اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، اس کے لیے جہنم ہے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے یہ توبہ کر چکا ہے، اسے نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، وہ حصہ زمین کا جہاں وہ جانا چاہتا تھا اس طرف سکیڑنے کا حکم دیا کہ زمین سکڑ جا، اور وہ زمین جہاں سے وہ چلا تھا اس کو مالک نے لمبا کر دیا۔ پھر فرشتوں پر وحی دی، وہی کو حکم بھیجا کہ اب تم زمین کو ناپو، اگر یہ اس زمین کے قریب ہے جہاں یہ جانا چاہتا تھا تو اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، اگر یہ اس زمین کے قریب ہے جہاں سے یہ چلا تھا تو اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے۔ زمین ناپی گئی، وہ زمین تو پہلے ہی اس طرف ہو چکی تھی، اللہ نے اس کو بخش دیا، رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان کو قبض کیا۔ بتائیے ایسے رحیم کو چھوڑ کر جس نے اپنی اس کتاب میں جو اس کے پاس عرش پر ہے یہ لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ایسا رحیم جو یہ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے نیکیوں کے ذریعے ایک بالشت قریب ہوگا میں اس سے 1 ہاتھ قریب ہوں گا، جو مجھ سے 1 ہاتھ قریب ہوگا میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوں گا، جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا، جو مجھ سے زمین بھر برائی لے کر ملے گا میں اس سے اتنی ہی بخشش لے کر ملوں گا اگر اس نے شرک نہ کیا ہو۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اس شرک سے توبہ کر لیجئے، اللہ کے حضور اتنی بڑی خوشخبری ہے، اتنا بڑا وہ رحیم ہے۔ لیکن رحیم کے ساتھ وہ الجبار بھی ہے، القہار بھی ہے، وہ اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، لیکن بندے اس کے عذاب سے ڈر کر اس سے دور نہیں بھاگ سکتے، اس کے عذاب سے ڈر کر اس کے مزید قریب آنا پڑتا ہے۔ اللہ تو چیلنج کرتا ہے یا معاشر الجن والانس، اے جن اور انس کی جماعتوں، اگر تم میں یہ طاقت ہے ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر زمین اور آسمان کی اس لائن کے درمیان سے تم نکل سکتے ہو نکل جاؤ۔ اتنا بے بس ہے انسان، وہ تو ڈرانے کے باوجود اس کی طرف بھاگتا ہے کہ اس کی بخشش اور اس کی خوف سے امید اس کو لگتی ہے کہ ڈرنا بھی اس سے، امید بھی اس سے، ڈر کر جانا بھی اس کی طرف۔ بھائیو اس اللہ پر ایمان لاؤ، اس کو پہچانو، تخلیق اس کا، حکم اس کا، ملک اس کا،